میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی چیز یقین ہے، ایمان سیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شکایت کی صحابی نے کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ صحابی نے عرض کر دیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی پر سب کو ہو گئی۔ فرمایا اس ایک کو کہاں سے ہوئی؟ عجیب سوال ہے، اس ایک اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ اگر اس ایک کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے تو 100 سے اونٹوں کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے کہ غیب پر یقین لاؤ، ظاہری شکل کا انکار کرو غیب کے مقابلے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا مسجد کے ماحول میں کہ یہاں آ کر باہر کی شکلوں کا انکار کرو۔ سوچو تو صحیح، ایمان بالغیب کی ہی جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا، جیسا ایمان ویسا گمان۔ ہم اللہ سے اس لیے بدگمان ہیں کہ ایمان بگڑا ہوا ہے، ورنہ جیسا ایمان ویسا گمان، اور جیسا گمان ویسے مسلمانوں کے حالات۔ ہمارا حالات اس بگڑے بعد میں ہیں، پہلے ہمارا اللہ کے ساتھ گمان بگڑا ہے، اور گمان کا بگڑنا یہ ہے کہ کائنات میں جو ہے وہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات نہیں کہ کائنات میں جو ہوگا وہ ہو جائے گا، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تم اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو تو اللہ تمہارے گمان کے مطابق کریں گے۔ ایک آیا ابو دردہ مکان جل گیا، دوسرا آیا ابو دردہ مکان جل رہا ہے، تیسرا آیا ابو دردہ مکان جل گیا، لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ تم بھی غلط کہتے ہو، تمہاری آنکھ نے بھی غلط دیکھا ہے، تمہاری آنکھ بھی جھوٹ کہتی ہے۔ میرے پاس خبر ہے، تمہارے پاس نظر ہے، میرے پاس خبر ہے۔ اب تو خبر کی تو کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ خبریں کیا ہیں۔ ہر ایک کے پاس نظر ہے، اخبار پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ فلاں کی اکثریت ہو گئی ہے، فلاں جیت جائے گا، مسلمان ہار گئے ہیں، اب ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ خدا کی قسم اللہ کی قدرت کو اپنے خلاف کر لینا ہے۔ مجھے بڑا غم ہے، کل سے میں سوچتا ہوں، میں نے کہا مسلمان یہ کہے اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کوئی نہیں ہے۔ ہائے حکومت ان کی ہو جاوے کہ ہمارے سب ہو گئے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ میرے غیروں کو اپنا بنا کر جو مجھے نہیں مانتے انہیں اپنا بنا کر یہ کہے کہ ہمارا فنا ہو گیا، یا وہ ان کے نہ بنے تو یوں کہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ